اچھا، سجدہ تلاوت کیا ہے، یہ کیوں مشروع کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ درجے کی سنت قرار دیا کہ قرآن پاک کی کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں سجدے کا جب ذکر آتا ہے تو عملی لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سجدہ کیا، اور جتنے بھی صحابہ کرام ساتھ تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ اس کا تصور یہ ہے، ذہن میں رکھ لیجیے گا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی، صدیوں پہلے بھی یہ ایک رواج چلتا آ رہا ہے، اور آج تک بھی آپ مختلف اقوام کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جس وقت انسان کے سامنے کوئی ایسی بات یا ایسا حق واضح ہو جائے جو ایکسٹرا آرڈنری ہو، تو انسان جو ہے وہ فوراً ایک جھک جاتا ہے یا سجدے کی کیفیت کے اندر چلا جاتا ہے کہ اس کو یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ میں جھک جاؤں ایسے موقعوں کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک سے پہلے بھی جو جاہلیت کا زمانہ تھا، یہ رسم تھی کہ اس وقت کے بھی بڑے بڑے شعراء کیا کیا کرتے تھے کہ جس وقت اشعار کی محفل لگی ہے، کسی شاعر نے بہت زبردست قسم کا شعر پڑھ دیا اور وہ شعر ان کے دلوں کو چھو گیا تو وہ سجدوں میں چلے گئے یا جھک گئے یا سجدوں کے اندر چلے گئے۔ تو یہ ایک کیفیت ہے جو شروع سے چلتی آ رہی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جب جادوگروں کے ساتھ معاملہ ہوا، جادوگروں پہ جب حق واضح ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور یہ جو معجزہ دکھا رہے ہیں، یہ معجزہ کوئی ایک جادو کا گیم نہیں ہے، یہ بالکل حقیقت ہے۔ جب یہ جادوگروں پر منکشف ہوا، حق بالکل واضح ہو گیا، تو قرآن بھی ذکر کرتا ہے وہ سب کے سب جادوگر گر گئے، سجدے کے اندر چلے گئے۔ تو انسان کے سامنے جب حق واضح ہو، اس حق کو قبول کرنا چاہیے، اور اس قبول کرنے کے اندر اس کی ظاہری کیفیت اور باطنی کیفیت دونوں مطابقت کے اندر آ جائیں، یعنی دل سے وہ ایمان لے کر آئے اور ظاہری طور پر بھی اپنے آپ کو سجدے میں گرا کر اعتراف کرے کہ میرا ظاہر ہے یا میرا باطن ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر گیا، قبول کر گیا، مان گیا۔ اسی چیز کو جب مشروع کیا گیا تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں، دیکھیے گا کچھ آیتیں میں پڑھ رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ ایمان نہیں لے کر آ رہے ہیں، حق واضح بھی ہو رہا ہے۔ اللہ نے جو دلائل قائم کیے، اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے جب کفار کے سامنے دلائل قائم کیے، ان پر حق واضح ہو گیا، حق واضح ہونے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لا رہے، تو اللہ فرما رہے ہیں ان کو کیا ہو گیا کہ یہ قبول نہیں کر رہے اور ایمان نہیں لے کر آ رہے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس سجدوں میں نہیں گر رہے ہیں۔ یہ اسی طرف اشارہ ہے، یعنی قرآن پاک جب ان پر تلاوت کیا جا رہا ہے، ان پر حق واضح ہو رہا ہے، ہونا یہ چاہیے کہ اس حق کو قبول کر کے یہ باطنی طور پر بھی ایمان لے کر آئیں اور ظاہری طور پر بھی سجدے کے اندر ان کو چلے جانا چاہیے، تاکہ یہ معاملہ ایک ظاہری اور باطنی طور پر حق کو قبول کرنے کا ایک عملی ایک مثال پیش کر رہا ہو۔ یہی وجہ ہوتی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک اعلیٰ بارگاہ میں مشرکین بھی آیا کرتے تھے، اور کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے، وہ اتنا گہرا اثر ڈال دیتی مشرکین کے دلوں پر بھی، اللہ کے نبی علیہ السلام سجدے میں تشریف لے جاتے، صحابہ چلے جاتے اور مشرکین بھی ساتھ سجدے میں گر جایا کرتے تھے، اس لیے کہ جب حق واضح ہوتا، دلائل سے ایک حجت تام کی طرف معاملہ جا رہا ہوتا، تو جو لوگ قبول کرنے والے تھے وہ قبول کر لیا کرتے۔ بل الذین کفروا یکذبون، اللہ نے فرمایا بلکہ جو کافر ہیں یہ حق واضح ہونے کے باوجود بھی انکار کر رہے ہیں۔ اچھا، اس آیت میں جو ذکر ہے نا وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب ان پر قرآن کی تلاوت کی جا رہی تو اس سجدوں میں نہیں گر رہے، یہاں صرف سجدہ مراد نہیں ہے، بلکہ سجدہ اور باطنی طور پر ایمان اللہ، یہ دونوں چیزیں مراد ہیں، یعنی یہ حق کو قبول کریں اور ظاہری طور پر بھی اللہ کے سامنے سرنگوں ہو جائے، ظاہر اور باطن آپس میں بالکل مطابقت کے اندر آ جائے۔ قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے، اسی کا عملی نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ملتا ہے کہ بہت سے مقامات ایسے ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب تلاوت فرماتے تو اس کے بعد پھر سجدہ کر دیا کرتے تھے۔ اس سنت کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قائم کیا تاکہ ہماری ظاہری کیفیت اور ہماری باطنی کیفیت اس میں مطابقت ہو۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، آپ اکثر دیکھیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام کی یا قرآن پاک کی تعلیم کے اندر ظاہر اور باطن اس کی مطابقت کی بہت باتیں آتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے دل کے اندر دعویٰ رکھوں کوئی، لیکن میرا عمل بتا رہا ہو اس دعوے کے خلاف، تو اس کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اس کو ہم شاید منافقت کی علامت قرار دے دیں یا بولیں دل میں کچھ ہے، یہ دو منہ والا انسان ہے۔ اس لیے ظاہر اور باطن کی مطابقت ضرور ہونی چاہیے۔ اس کو میں یوں سمجھاؤں کہ ایک شخص ہے وہ بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ یار میں اپنے ابو سے بڑا پیار کرتا ہوں اور بڑی محبت رکھتا ہوں، ماں باپ کا بڑا احترام ہے میرے دل میں، لیکن جب بھی اسے ماں باپ کوئی کام بولے وہ کام نہ کرے، یا اس کو بولے بیٹا پانی پلا دے، پانی تو میں نہیں پلا رہا لیکن مجھے محبت بہت ہے ان سے، تو یہ اس کو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا کہ یار دل چیر کے تو کسی نے نہیں دیکھا اللہ کے بندے، آپ کا عمل بتا رہا ہے کہ آپ کے دل میں آپ جو دعویٰ کر رہے ہو وہ دعویٰ ٹھیک ہے یا وہ دعویٰ ٹھیک نہیں ہے۔
اس لیے ظاہر اور باطن کی مطابقت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. یہ چیز ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کی, اسی پر سنت قائم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اسے سجدہ تلاوت کہا جاتا ہے. سجدہ شکر بھی یہی چیز ہوا کرتی ہے کہ جب انسان کے سامنے کوئی نعمت ہو, اللہ کی نعمت ملے اور ایکسٹرا آرڈنری اس کو جو ہے نا ایک خوشی کا اظہار ہو, وہ فوراً اسی وقت سجدے میں گر جائے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے ظاہر اور باطن کی ایک مطابقت پیش کرے کہ اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر گزار ہوں, میں ناشکری پن میرے اندر نہیں ہے. اچھا, مزید اس کے اندر کچھ چیزیں میں بتا دوں کہ جو سجدہ ہے جو تلاوت کے دوران کیا جاتا ہے, آیا اس کو واجب بولنا چاہیے یا واجب نہیں بولنا چاہیے؟ یہ دو اقوال رہے ہیں محققین علماء کے. جمہور علماء کرام نے تو کبھی بھی اس کا وجوب کا قول اختیار نہیں کیا ہے. فقہ مالکیہ ہے, فقہ شافعیہ ہے, فقہ حنابلہ ہے. ہاں, فقہ حنفی کے علماء کرام جو ہیں اس کو وجوب کا درجہ دیتے ہیں اور استدلال اسی آیت سے کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. یہ صفت اللہ تعالیٰ نے خاص کافروں کی بیان کی ہے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں, قرآن کی جو حقانیت ان پر واضح ہوتی ہے, دلائل قائم ہوتے ہیں, پھر بھی وہ سجدے میں نہیں گرتے ہیں. تو یہ جب کافروں کی خاص صفت ہے تو مسلمانوں کو ان صفتوں سے بچنا چاہیے. مسلمان کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ جب قرآن کی آیت تلاوت و حق واضح ہو, سجدے میں ضرور گرے. لیکن اس آیت سے جمہور علماء کرام استدلال وجوب کا استدلال کمزور ٹھہراتے ہیں. ان کے نزدیک ایسا نہیں ہے. ہاں, اعلیٰ درجے کی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس میں کوئی شک نہیں. ہاں, خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے یہ چیز ثابت رکھا ہے, جواز رکھا ہے کہ کبھی آیات سجدہ تلاوت بھی کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام, سنتے بھی اور سجدے کو ترک بھی فرماتے تاکہ لوگ اس کو واجب نہ سمجھیں, اس کی روح اور مقصد کو سمجھیں کہ یعنی آپ نے ایمان لے کر آنا ہے اور اس ایمان لانے کے بعد اپنے باطن کو اور ظاہر کو مطابقت کے اندر ڈھالنا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک دفعہ تلاوت کی گئی سورہ نجم کی, اس میں آیات سجدہ آئیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سماعت فرمایا, سجدہ نہ کیا. اسی چیز کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سمجھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جمعے کا آپ خطبہ دے رہے تھے, اس میں قرآن پاک کی تلاوت کی, آیت سجدہ آئی تو آپ نے اتر کے سجدہ کیا, تمام مقتدیوں نے بھی ساتھ سجدہ کیا. اس کے بعد پھر کبھی ایسا ہوا کہ نماز جمعہ کا آپ خطبہ دے رہے تھے, اس میں آیات سجدہ آئیں, آپ نے سجدہ نہیں کیا, مقتدیوں نے بھی سجدہ نہیں کیا. عمر فاروق نے یہ چیز بتا بھی دی تھی کہ جو سجدہ کرتا ہے بہت اچھا کام ہے اور اعلیٰ درجے کی یہ سنت ہے, لیکن اگر کوئی ترک بھی کر لے گا تو ہمارے دین نے اس کو کوئی لازم ایسا نہیں رکھا کہ آپ کو گناہ گار ٹھہرا دے. اعلیٰ درجے کا یہ عمل ہے اور سنت ہے اور قرآن کی ظاہری مطابقت کی بات ہے کہ انسان سجدہ کرے. اس کے ساتھ ساتھ ضروری چیزیں یہ ہیں کہ سجدہ تلاوت جو ہوتی ہے اس کے اندر بھی محقق قول یہ ہے, زیادہ مضبوط دلیل اور استدلال میں قول یہی ہے کہ اس کے لیے نہ تو وضو کو ہمارے دین نے شرط قرار دیا ہے اور نہ ہی استقبال قبلہ. یہ دونوں چیزیں بھی افضل ایک رکھی ہیں. اگر انسان باوضو ہے سجدہ کر رہا ہے سبحان اللہ, استقبال قبلہ کا خیال رکھے گا سبحان اللہ, ورنہ جیسی بھی وہ جس کیفیت میں بھی ہے اس وقت سجدہ کر لے گا تو یہ جو ایک سنت ہے اس کی ادائیگی ہو جایا کرتی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک مجلس لگی ہوتی, صحابہ بیٹھے ہوتے, اس میں کفار بھی ہوتے, مشرکین بھی ہوتے, کوئی باوضو ہوتا, کوئی بلا وضو ہوتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیت سجدہ آتی تو ظاہر اور باطن کی مطابقت کے لیے نبی علیہ السلام سجدہ کرتے, ساری محفل بھی ساتھ سجدہ کرتی, کبھی کفار اور مشرکین بھی سجدہ کرتے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک دفعہ بھی ایسا ثابت نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہو کہ جو باوضو نہیں وہ سجدہ نہ کرے. لہذا یہ بہت بڑی دلیل ہے. اس دلیل کو ابن رشید کے حوالے سے ابن حجر عسقلانی نے بھی ذکر کیا, محقق شیخ ابن تیمیہ صاحب نے بھی ذکر کیا اور محمد بن صالح عثیمین صاحب بھی ذکر کرتے ہیں کہ بہت مضبوط دلیل ہے کہ ہمیں وجوب کی طرف ہم اس وقت جائیں گے جب ہمیں قرآن یا سنت کہے. ہم قیاسی طور پر وجوبات کا اس بات نہیں کر سکتے. یعنی میں بولوں بھائی نماز میں بھی چونکہ وضو ضروری ہے, سجدہ تلاوت میں, اب سجدہ تلاوت کو نماز پہ جب میں قیاس کر رہا ہوں, یہ قیاس ٹھیک نہیں ہے. وہ ایک الگ عبادت ہے, بہت سی حرکات کے مجموعے کا نام ہے, یہ اس میں سے ایک فعل ہے جسے سجدہ کہا جاتا ہے اور اس کا سبب الگ ہے. اس کا سبب ہے جب حق واضح ہو, انسان جھک جائے, اپنے ظاہر اور باطن کو ملائے, ایک مطابقت کے اندر لے کر آئے. لہذا قیاسی طور پر یہ وجوبی جو قیاس ہے اس کو محققین علماء کرام نے کمزور ٹھہرایا ہے. لہذا وضو اس میں شرط نہیں ہے. آپ تلاوت زبانی کر رہے ہیں, وضو نہیں ہے, آیات سجدہ آتی ہیں تو سبحان اللہ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ, باطنی ایمان لا کے اپنے ظاہر کو بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ جھکا لے. اعلیٰ درجے کی یہ بات ہے. ہاں, اس کے علاوہ دن میں رکھیے گا, ہاں اگر انسان ایسی کیفیت میں اس وقت بیٹھا ہوا ہے جیسے گاڑی چلا رہا ہے, ریل گاڑی میں بیٹھا ہے, جہاز میں بیٹھا ہے, یا کسی ایسی کیفیت کے اندر اس وقت ہے کہ وہ زمین پر گر کر سجدہ نہیں کر سکتا, تو اس وقت مجبوری ہے, عذر ہے, تو صرف وہ جھک کر اشارے کے ساتھ بھی سجدہ کر سکتا ہے. ایسے موقعوں پر نماز بھی اشاروں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی اجازت دی. جب انسان سواری پر سواری کر رہا ہے اور سفر کر رہا ہے
تو اس وقت اگر نوافل وغیرہ نبی علیہ السلام ادا فرماتے تو سواری کے اوپر ہی اشاروں کے ساتھ رکوع کیا کرتے، اشاروں کے ساتھ ہی سجدہ کر لیا کرتے تھے، امت پر آسانی ہو۔ اس لیے آج بھی ہم بہت سے سفر کرتے ہیں، ہوائی جہاز کا سفر ہے، دیگر سفر ہے، تو وہاں پر ظاہر ہے کہ نماز اس اہتمام کے ساتھ ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو اشاروں کے ساتھ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ جب نماز کو اشاروں سے پڑھنے کی اجازت دی ہے تو دلالتم بالنص، سجدہ تلاوت بھی ایسی عذر کی صورت کے اندر ہم اشارے کے ساتھ ضرور کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کی تفصیل کہ سجدہ تلاوت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ کس طرح کرنا چاہیے۔ ہاں اگر ایک بندہ ہے وہ قرآن پڑھتا تھا پہلے، اکثر سوال ہوتے ہیں نا کہ وہ بالکل اب بھول گیا کہ کتنی دفعہ آیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ یہ وجوب نہیں اس کا ثابت۔ اگر سجدہ تلاوت کبھی مس ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف سجدے میں جائیں اور سجدے میں جا کر کے مناسب اس جو آیت ہے، جو کانٹیکسٹ چل رہا ہے، اس حساب سے آپ جو بھی ذکر و اذکار کرنا چاہیں وہ کریں، اس کے بعد اپنا سر سجدے سے اٹھا لیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔